اتنا خوش کس بات پر ہو رہی ہو؟ اتنی خوشی تو تمہیں اپنے فرسٹ آنے پر بھی نہیں ہوتی۔ ندا اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ یہ خوشی بہت بڑی ہے میری جان، میرے فرسٹ آنے سے بھی زیادہ بڑی۔ الشبا نے اس کے بازو میں بازو ڈھال کر پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ اچھا جی، ایسی بھی کیا خوشخبری ہے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ ندا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو الشبا نے ارد گرد دیکھے، کسی کو بھی نہ پاتے وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک کمرے میں لے آئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ تجھے پتہ ہے نا یہ اذلان بھیا کا کمرہ ہے، ندا نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا اور واپس باہر جانے لگی۔ ہاں جانتی ہوں یہ اس جلاد کا کمرہ ہے، پر تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون سا گھر پر ہے؟ الشبا بولی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اب تو مجھے بتائے گی کہ تجھے اتنی خوشی کس بات کی چڑھ رہی ہے؟ ندا نے دروازے سے ہی کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر بولا۔ تبھی اسے لگا جیسے اسے اس کی ماں نے آواز دی ہے۔ وہ ویسے ہی پیچھے پلٹ گئی، جبکہ الشبا ہر چیز سے بے نیاز اذلان کا ٹیبل پر پڑا برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے ندا، تو سوچ نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، بیڈ پر ڈھہتے اس نے چہکتے لہجے میں کہا اور پیچھے پڑا کشن اٹھا کر اپنی باہوں میں بھینچا۔ اس کے لہجے سے چھلکتی خوشی دروازے سے اندر قدم رکھتے کمرے کے مالک تک پہنچی تو وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس نے حیرت سے اسے اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ بیڈ پر ایسے لیٹی تھی کہ اس کی آدھی ٹانکیں بیڈ کے نیچے تھی، کشن کو اپنی باہوں میں لیے آنکھیں میچے پڑی تھی۔ تجھے پتہ ہے اذلان شاہ اس گھر سے جا رہا ہے، وہ بھی 3 سال کے لیے، اور ان 3 سالوں میں میری عیش ہو جانی ہے۔ نہ کوئی مجھے پڑھانے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مجھے بات بات پر ٹوکے گا اور نہ ہی ڈانٹے گا اور نہ ہی مجھے اذلان بھیا کی سرخ آنکھوں سے ڈر لگے گا۔ اب تو یہ کمرہ بھی میرا ہے، اس کے ہی کمرے میں اس کے ہی بیڈ پر الشبا فرقان شاہ کا راج ہوگا، راج۔ وہ اپنی ہی دھن میں آنکھیں میچ کر بولتی جا رہی تھی جب سامنے سے ندا کی آواز نہیں آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ اذلان شاہ جو پہلے اس کا مکمل جائزہ لینے میں مصروف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پلے سے ایک چھوٹی بچی کو باندھا جا رہا ہے، اس کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آتا اس کی باتیں سننے لگا۔ اپنے بارے میں اس کی گہرے افشانیاں سنتے اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا، جبکہ اس کی خاموش ہونے پر وہ دبے قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ندا؟ تو کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ سانپ سونگ گیا ہے کیا؟ وہ بند آنکھوں سے بولی، پھر اپنی ہی بات کا مزہ لیتی کہا لگا گئی۔ اذلان شاہ نے غور سے اس کے گال پر پڑتے گھڑے کو دیکھا۔ جب اس کی آواز پھر سے گونجی، اذلان شاہ خود کو سنبھالتا ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ندا، کہاں کھوئی ہو؟ آپ کون؟ وہ گردن موڑ کر بولتی آنکھیں کھول گئی۔ اپنے سامنے اذلان شاہ کو دیکھتے اس کے حواس گم ہوئے تھے۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکلی، اذلان بھیا! وہ تیزی سے اس کے بیڈ پر سے کھڑی ہوتی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا بولے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج تو گئی ندا کی بچی، اللہ کرے تیرے سارے ناولز چوری ہو جائے۔ یہ سرخ آنکھوں والا جن میرے سر پر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تجھے۔ وہ دل ہی دل میں ندا کو کوس رہی تھی، دوسری طرف اذلان اس کے چہرے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا، اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اذلان بھیا، میں بس جا رہی تھی، اس نے ٹک کر بولتے قدم پیچھے لیے تھے جب اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا پیر سلپ ہوا۔ اس کی چیخ نکلی۔ بے ساختہ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، اذلان نے اسے سنبھال لیا تھا، اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اسے کھینچا تو وہ سینے سے آ لگی۔ ہائے شکر ہے بچ گئی۔ بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ اذلان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ سنبھلتی ہوئی اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تاکہ سہارا لے کر اس سے دور ہو سکے۔ اذلان بھائی، اس کی گرفت خود پر محسوس کرتے وہ بولنے لگی۔ جب اذلان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، میں جلات ہوں، وہ بولا تو آواز نہایت سرد تھی۔ منہ پر اذلان کی انگلی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ تیزی سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کی انگلی اپنے ہونٹوں سے ٹچ ہونے پر وہ سرخ پڑ رہی تھی۔
میری سرخ آنکھوں سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اذلان نے اس کی کمر پر گرفت بناتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں ڈانٹتا ہوں؟ ایک بار پھر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مر گئی، انہوں نے تو سب کچھ سن لیا، اگر ممی کو بتا دیا تو وہ تو اپنے جوتوں سے ہی میری کمر سینک دیں گی۔ وہ آنکھیں میچتی دل میں سوچنے لگی، بھیا مت بولنا آج کے بعد، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ اذلان نے کرخت لہجے میں کہا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، آنکھیں پٹ پٹا کر سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے اس کی ادا پر اس کے گرد گرفت بے ساختہ ہی مزید مضبوط کی تھی کہ اس کا دل اذلان شاہ کے سینے میں دھڑکنے لگا۔ پہلے تو میں انکار کرنے والا تھا، پر اب یہ جلاد ساری زندگی اپنی سرخ آنکھوں سے تمہیں ڈرانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اذلان نے اس کے ہونٹوں سے انگلی ہٹائی۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک اذلان کی انگلی سے اس کی روح تک پہنچی تھی، جس کو وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس لڑکی کی اکڑ توڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، جو اس کو جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ 28 سالہ مضبوط آدمی ایک 19 سالہ کی چھٹانک بھر کی لڑکی کی باتوں سے خود کو ہی جلاد سمجھنے لگا تھا، جس کا بدلہ وہ اب ساری زندگی اس سے لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جانے اس کا دل کیوں شور کر رہا تھا، اس لڑکی کو مزید اپنے نزدیک چاہتا تھا، پر وہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، اس لیے ہی اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ جی، اس کی بات پر الشبا نے ناسمجھی سے کہا، نیچے جاؤ، چچی جان تمہیں خود سمجھا دیں گے۔ اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتا وہ سب پاڑ لہجے میں بولا، بچ گئی، شکر ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر بھاگی۔ اذلان نے اس کے جاتے ہی اس کی بڑبڑاہٹ سن کر غصے سے اس راستے کو گھورا جہاں سے وہ بھی گئی تھی، پھر سر جھٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جواد شاہ ایک بہت بڑے بزنس امپائر کے مالک تھے۔ ان کی اہلیہ نمت شاہ نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا علی شاہ، جن کی اہلیہ ان کی کزن نعیمہ شاہ تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا اذلان، پھر میران اور آخر پر ندا۔ علی شاہ کے بعد تھے فرقان شاہ، جن کی شادی ان کی کزن فاریہ شاہ سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا اسد شاہ جو اذلان شاہ کا ہی ہم عمر تھا، اس سے چھوٹی تھی الشبا جو ندا کی ہم عمر تھی۔ فرقان شاہ کے بعد تھی زرین شاہ، جن کی شادی جواد شاہ نے اپنے خاص دوست کے بیٹے صفدر شاہ سے کی تھی۔ ان کی 3 بچے تھے، بڑا فیصل شاہ جس کی وہ شادی کر چکی تھی اپنے ہی خاندان میں، اس کے بعد ارباز شاہ جو میران کا ہم عمر تھا، اور اس کے بعد ماہم شاہ جو ندا اور الشبا کی ہم عمر تھی۔ زرین شاہ کا گھر ان سے تھوڑی ہی دور پر تھا، اس لیے ماہم کا جب دل کرتا وہ الشبا اور ندا سے ملنے آ پہنچتی، اسی طرح یہ دونوں بھی جب دل کرتا تھا وہاں پہنچتی تھی۔ دوپہر کی چائے پر اذلان شاہ نے سب کو خوشخبری دی تھی کہ اس کا پرمیوشن ہو گیا ہے، وہ کیپٹن سے میجر کے عہدے پر فائز ہو چکا ہے، جس کے لیے اسے ٹریننگ کے لیے 3 سال کے لیے دوسرے شہر جا کر رہنا پڑے گا۔ تب سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ اذلان شاہ فوج میں تھا، جبکہ میران اور اسد اپنے خاندانی بزنس کو آگے بڑھانے میں اپنے بڑوں کی مدد کر رہے تھے۔ اذلان شاہ کو بھی جب وقت ملتا وہ بھی آفس کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ وہ سب کو خوشخبری سنا کر اسد کے ساتھ باہر چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے کچھ مشورہ ہوا اور ان دونوں کو کال کر کے 1.5 گھنٹے بعد ہی گھر بلا لیا گیا تھا۔ گھر کے سبھی بڑوں نے اذلان شاہ اور اسد شاہ کو جواد شاہ کے کمرے میں بلایا، جہاں جواد شاہ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اذلان شاہ کی نسبت الشبا شاہ سے ہے اور اسد شاہ کی نسبت ندا شاہ سے طے کر دی گئی ہے، جس پر دونوں نے ہی سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، جو انہوں نے آسانی سے دیا تھا۔ جواد شاہ نے کبھی ان پر ضرورت سے زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہے، انہیں خود ہی کرنا چاہیے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ اذلان شاہ تھکا ہارا سا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں الشبا کی گہرے افشانیاں سنتے اس نے رات کے کھانے سے پہلے اپنی ماں سے ملے انہیں ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ وہیں اسد شاہ کو بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا جواب بھی ہاں میں ہی تھا۔ الشبا اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جواد شاہ نے نعیمہ بیگم اور فاریہ بیگم سے
دونوں بچیوں کی رضامندی پوچھنے کا کہا تھا تاکہ وہ اذلان کے جانے سے پہلے ان کا نکاح کر سکیں۔ فاریہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل میں گم تھی۔ ان کو اپنے کمرے میں دیکھتے اس کو حیرت ہوئی تھی۔ لگتا ہے جلاد نے شکایت لگا دی، وہ روحان سی ہوتی دل میں بولی اور ڈرتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ممی آپ مجھے بتا دیتی۔ فاریہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھی تو اس نے جلدی سے پوچھا کوئی بات نہیں، تم بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آج باہر کیوں نہیں آئی؟ فاریہ بیگم نے نرم لہجے میں اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے پرائے ہونے کے غم میں یوں برتاؤ کر رہی تھی جبکہ ان کے نرم لہجے پر الشبا کو شوق لگا تھا۔ ہیں؟ ان کے لہجے پر اس کے منہ سے حیرت سے یہ لفظ بے ساختہ نکلا تھا۔ ممی مجھے چٹکی کاٹے، آپ میری ممی نہیں ہیں، کسی نے میری ممی کو چینج کر دیا ہے۔ اتنا نرم لہجہ، کہیں میں جنت میں تو نہیں پہنچ گئی؟ وہ دہائیاں دیتی آخر میں شرارت سے بولی تو فاریہ بیگم نے دانت پیستے ایسے ہو سکتا تھا کہ ان کی اولاد اور سکون سے انہیں جینے دے، ان نے تو ان کے سارے ایموشنز پانی میں بہا دیے تھے۔ تم لائق ہی نہیں ہو نرم لہجے کے۔ فاریہ بیگم غصے سے بولی، ہاں اب لگ رہی ہے نا میری ممی، شکر ہے مجھے میری ممی واپس مل گئی، ورنہ میں کیا کرتی۔ الشبا ان کے گلے میں بازو باندھ کر جھولتی ہوئی بولی۔ انہوں نے مدھم سا ہنستے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا۔ پھر انہیں یاد آیا کہ وہ کیا بات کرنے آئی تھی، اس لیے سنجیدہ ہوئی۔ اچھا الشبا مجھے بتاؤ، اگر میں اور تمہارے بابا تمہاری زندگی کے لیے کوئی بہت اہم فیصلہ لیں تو تم وہ قبول کرو گی؟ فاریہ بیگم نے گھما کر پوچھا۔ یہ کیسی بات کری آپ ممی؟ آف کورس میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے بہتر آپ ڈیڈ اور بھیا ہی کر سکتے، میں بھلا اسے قبول کیوں نہیں کروں گی؟ الشبا نے سادگی سے جواب دیا۔ تو پھر ہم نے تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ لیا ہے۔ فاریہ بیگم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کون سا فیصلہ ممی؟ الشبا نے ان کو اس قدر سیریس دیکھتے خود بھی سیریس ہو کر پوچھا۔ تمہارے نکاح کا فیصلہ۔ فاریہ بیگم نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کے تاثرات جاننے چاہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اچھے سے جانتی ہے، وہ بھی اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ الشبا کو کس طرح راضی کرنا، اس لیے ہی گھما پھرا کر پوچھ رہی تھی۔ نکاح؟ الشبا تو چیخ کے اٹھی تھی۔ آہستہ بولو۔ فاریہ بیگم نے اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ اب یوں منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ابھی تو بڑا کہہ رہی تھی ہم تمہارے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے۔ فاریہ بیگم نے اس کے روحانسی تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے ممی، مجھے آپ لوگوں سے اتنی جلدی دور نہیں جانا۔ الشبا سر جھٹکتے ہوئے بولی، دور نہیں بھیجیں گے تمہیں؟ فاریہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ پھر تو میں بہت خوش ہوں، ہائے مجھے اب بہت ساری شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ چہک کر بولی۔ اسے شاپنگ کرنا بہت پسند تھا لیکن اس کو زیادہ تر باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ ان سے یہی کہا جاتا کہ گھر میں رہ کر آن لائن کچھ بھی آرڈر کر لیں۔ فاریہ بیگم جہاں اس کی بات پر خوش ہوئی تھی وہیں شاپنگ والی بات پر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہے ممی، بعد میں گھو لینا، پہلے یہ تو بتاؤ میرا دلہا کون ہے؟ ان کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈھالتی شرمانے کی ناکام سی کوشش کرتی بولی تو فاریہ بیگم نے اسے سیدھا کر بٹھایا۔ اذلان شاہ۔ فاریہ بیگم نے اس کا نام لیا اور ادھر الشبا کو شوق لگا تھا۔ کیا وہ جلاد؟ میں نکاح نہیں کروں گی ممی۔ الشبا بیڈ سے چھلانگ لگا کر اترتی ان سے دور جا کر کھڑی ہوئی۔ الشبا یہ کیا بچپنا، پہلے تم کچھ کہہ رہی تھی اور اب تم کچھ کہہ رہی ہو۔ فاریہ بیگم غصے سے بولتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ نہیں ممی، اذلان شاہ نہیں، اور جس سے بھی کہیں میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ الشبا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتا اذلان شاہ اس کی یہ بات سنتا غصے سے مٹھیاں بھیجتے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نکاح کے لیے ہاں کرنے والا ہے۔ اتنا اچھا ہے وہ الشبا، کیا کمی ہے اس میں؟ فاریہ بیگم اس سے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، ممی سب کمیاں ہی ہیں، وہ میرے پرفیکٹ میچ نہیں ہیں۔ الشبا نے پریشانی سے کہا اور گھومتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں کچھ نہیں سن رہی الشبا، پرسوں تمہارا نکاح ہے، میں نے اور تمہارے بابا نے بہت مان سے تمہاری طرف سے بابا جان کو ہاں کر دی ہے۔ فاریہ بیگم نے سختی سے کہا، ممی یہ آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ الشبا روحان سی ہوئی۔ کوئی ظلم نہیں ہے،
فاریہ بیگم نے بے نیازی سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے بچپنے کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مامی لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ اور ڈیڈ مجھے دور نہیں بھیجیں گے، پھر اذلان بھیا تو اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں، دیکھو جیسے وہ ابھی 3 سال کے لیے جانے والے۔ اس کے دماغ میں کلک ہوا تو فوراً بھاگ کر ان کے سامنے آتی، ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی نہیں جانے والی تم دور، وہ بس 3 سال کے لیے جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی پوسٹنگ یہیں اسی شہر میں رہنے والی ہے۔ فاریہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، ممی مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ الشبا نے اس بار نم لہجے میں کہا، الشبا اپنے بچپنے سے نکل آؤ، ہم تمہیں سولی پر نہیں لٹکا رہے، تمہارا اچھا ہی سوچ رہے، اگر تم اپنے بھائی باپ کو مجھے اس گھر سے الگ کرنا چاہتی ہو تو خوشی خوشی انکار کر دو، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ فاریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو الشبا سر جھکا گئی۔ وہ مزید ان سے کیا ہی کہہ سکتی تھی، وہ جانتی تھی اس کے ڈیڈ اپنی پوری فیملی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگر الگ ہوئے تو انہیں بہت مشکل ہو جاتی، اور خود بھی تو وہ سب سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کی ایک نہ اسے ان سب سے دور لے جاتی، پر وہ اس ایک شخص کے لیے اتنے محبت کرنے والوں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ فاریہ بیگم نے خوشی سے اس کی پیشانی چومی، میری اچھی بیٹی۔ فاریہ بیگم نے اس کی گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تمہارے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ فاریہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تو الشبا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بھائی اور تمہاری دونوں دوستوں کا بھی نکاح طے ہو چکا ہے، ندا کا اسد کے ساتھ اور ماہم کا میران کے ساتھ۔ فاریہ بیگم نے کہا تو وہ اپنی بات بھولتی خوش ہو گئی، بھیا کا نکاح؟ اوہ میرے اللہ، بھیا کا نکاح ندا کے ساتھ؟ ہائے امی خوش کر دیا آپ نے، میں کتنی خوش ہوں ماہم اور ندا کے لیے، اف بھیا کا نکاح ہوگا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ خوش ہوتی فاریہ بیگم کے گلے لگ چکی تھی، جبکہ فاریہ بیگم اس کی حرکت پر ہنستی ہوئی اسے کھانے کے لیے نیچے آنے کی تلقین کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ہائے کتنے اچھے ہیں میرے دونوں بھائی، میران اور اسد بھیا، ندا اور ماہم کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ اللہ جی، ایک میرے حصے میں وہ جلاد آنے تھے۔ وہ پہلے خوش ہوئی جب اذلان کو سوچتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے روحانسی لہجے میں کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ فریش ہو کر کھانے کے لیے نیچے جا سکے۔ کھانے کی میز پر سب بچوں کی طرف سے ہاں سنتے، گھر کے سب بڑے ہی مطمئن ہوئے تھے۔ وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب کا منہ میٹھا کروایا گیا، کھانا بے حد خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، سب لوگ ہی بے حد خوش تھے۔ پرسوں فنکشن تھا، اس لیے سب لوگ ہی جلدی سونے کے لیے چلے گئے تاکہ کل وقت پر اٹھ کر سارے کام نمٹا سکے۔ ہر کسی میں کام بانٹ دیے گئے۔ تینوں لڑکوں کو ان سب کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا گیا کیونکہ ایک دن بعد نکاح تھا، تو آج سب لوگ شاپنگ پر گئے تھے۔ تینوں کپلز الگ الگ شاپنگ کر رہے تھے۔ الشبا اور اذلان ایک ساتھ تھے۔ وہ کب سے اذلان کو اپنے ساتھ ساتھ گھما رہی تھی اور اذلان بھی اپنا غصہ ضبط کرتا چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ الشبا دل کھول کر شاپنگ کر رہی تھی۔ اگر دلہا اس کی پسند کا نہیں تھا تو کیا ہوا، شاپنگ تو وہ ساری اپنی مرضی کی کر سکتی تھی نا، بس وہی کر رہی تھی۔ اذلان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کافی زیادہ شاپنگ بیگز ہو گئے تھے، اس لیے اس نے اپنے دونوں گارڈز کو شاپنگ بیگز کار میں رکھ کر آنے کا کہا اور الشبا کے پیچھے پیچھے ایلیویٹر پر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ اس وقت شاپنگ مال کے سب سے آخری فلور پر تھے۔ شام ہونے کو آئی تھی پر الشبا کی شاپنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے 2 گھنٹے پہلے میران کا میسج آیا تھا کہ وہ لوگ شاپنگ کر کے گھر کے لیے نکل چکے ہیں۔ اس کے 15 منٹ بعد ہی اسد کا میسج آیا، جبکہ اذلان جانے کیوں آج اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے اس کے دل کی کرنے دینا چاہتا تھا، اس لیے ہی بس اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی اس چیز کو پیک کروا دیتا۔ نکاح کا جوڑا اس نے اپنی پسند سے الشبا نے خریدا، جو الشبا کو بھی بہت پسند آیا۔ ویسے تو وہ اس کی پسند کو کوئی چیز نہیں پہننا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ نکاح کا جوڑا اسے بہت پسند آ چکا تھا تو وہ اس کی پسند بن گیا، اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اسی جوڑے پر اکتفا کر لیا تھا۔ کیا باقی ہے الشبا؟ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں شام کے 5 بج رہے تھے
وہ لوگ صبح 11 بجے سے مال میں خوار ہو رہے تھے۔ ابھی مجھے ایک سینڈل لینی ہے، اس کے بعد کھانا کھانا ہے، پھر گھر جانا ہے، الشبا نے آنکھوں میں جگنو لیے اسے کہا۔ اس کا شاپنگ سے دل ہی نہیں بھرا تھا، اور جس طرح اذلان شاہ اس کے ایک بار کہنے پر اسے چیزیں دلا رہا تھا، وہ الشبا کی گڈ بکس میں شامل ہو گیا تھا۔ چلو، اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر شو سٹور میں لے گیا۔ جلات تو ہیں پر اتنے برے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے الشبا نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا، پھر دل میں بولتی شوز ٹرائی کرنے لگی۔ وہ شوز ٹرائی کر رہی تھی اور اذلان شاہ اپنی عقاب سی نگاہیں ارد گرد دوڑا رہا تھا۔ کب اس کے پتلے کانوں نے کسی کے چلانے کی آواز سنی؟ وہ ایسے ہی میجر کے عہدے پر فائز نہیں ہوا تھا، اس کی توجہ ہر طرف رہتی تھی۔ الشبا چلو، الشبا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر نکلا تھا۔ پر اذلان میرے شوز، الشبا کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں میں بھی چنگاریاں بھر گیا تھا۔ جہاں سامنے ہی 4 لڑکے ٹھٹھے لگاتے 2 لڑکیوں کے گرد گھوم رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگی سہمی کھڑی تھی۔ اذلان شاہ طیش میں آتا ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ان 4 لڑکوں کو دھنگ کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ 4 اس کا مقابلہ بالکل نہیں کر پائے تھے، کہاں وہ باڈی بلڈر اور کہاں وہ ٹین ایجرز۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی پیچھے ہوتی ایک کونے میں لگ کر کھڑی خوشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اذلان شاہ نے مار مار کر ان کا بھرتا بنا دیا تھا۔ ہائے کیا فائٹ ہے! الشبا مکمل پردے میں پیچھے کھڑی مزے سے اذلان شاہ کو ان سب کو مارتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی، اور کبھی موقع پر نہ پہنچنے والی پولیس موقع پر وہاں حاضر ہوتی اذلان شاہ کے ساتھ ان 4 کو اپنی حراست میں لے گئی تھی۔ یہ دیکھتے الشبا کا دل دھڑکا تھا، لیکن اذلان نے انسپکٹر سے بات کرتے اسے اپنا کارڈ دکھایا، جس پر وہاں کھڑے پولیس کے تمام اہلکاروں نے اس کو سلیوٹ کیا اور ان 4 لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اذلان وہاں کی سیکیورٹی سے بات کرتے وہاں کھڑا وہاں بنی فوٹیج ڈیلیٹ کروا چکا تھا۔ سب کام نمٹاتے وہ واپس آیا۔ چلو بہت ہو گئی شاپنگ، اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ اذلان۔ اسے ہاتھ چھڑواتے الشبا ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی جو انہی کی طرف آ رہی تھی۔ شکریہ سر، انہوں نے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا، جبکہ ان کی پسندیدہ نگاہیں اذلان پر دیکھتی الشبا جل بھن گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، پر اب وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا، کوئی اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھے بھی تو کیوں؟ اذلان کو پیچھے ہٹاتی خود ان کے سامنے آتی اپنے مخصوص انداز میں، کمر پر دونوں بازو ٹکا گئی۔ او بی بی، انہیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، خود کو اتنا مضبوط بناؤ، اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کرو کہ ان جیسے بدتمیزوں کو سبق سکھا سکو۔ ہر بار میرا شوہر بچانے نہیں آئے گا۔ وہ تیز لہجے میں بولتی کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انجانے میں وہ اذلان کو اپنا شوہر کہہ گئی تھی۔ وہ اس نے محسوس نہیں کیا پر اذلان نے کہہ لیا تھا، جبکہ وہ لڑکیاں بھی اس کے شوہر کہنے پر گڑبڑاتی ہوئی اپنی نظریں پھیر گئی۔ چلیں آپ کو کیا انویٹیشن دو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کھینچتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لیتی یہ جا وہ جا ہوئی تھی۔ اذلان شاہ تو اس کے تیور دیکھتے حیران پریشان تھا۔ ایک طرف وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اب اتنی شاپنگ کر چکی تھی شادی کے لیے، اوپر سے اس کی جلن ان لڑکیوں سے، پھر اس کا میرا شوہر کہنا اذلان کو عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھا، ان کی کار کے پیچھے ہی اس کے گارڈز کی کار تھی۔ میرا شوہر، بیچ راستے میں اذلان نے اس کے الفاظ اونچی آواز میں دہرائے۔ الشبا گڑبڑاتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ اذلان نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہاتھ بڑھاتے اس کے نقاب کی پن اتار دی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی ان لڑکیوں سے؟ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ الشبا گڑبڑاتی ہوئی تیزی سے پیچھے ہوتی گاڑی کا دروازے سے جا لگی۔ اچھا، لیکن مجھے تو سنائی دیا تھا کسی نے ان لڑکیوں کا کہا تھا کہ میرا شوہر بچانے نہیں آئے گا۔ اذلان نے ایک بار پھر سے اسے چھیڑا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اذلان کو مزہ دے رہا تھا۔ کسی اور نے کہا ہوگا، وہ صاف مکر گئی۔ مطلب تمہارے آنے سے پہلے ہی میری دوسری بیوی آ چکی ہے؟
جو مجھے اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ اذلان نے ونڈ اسکرین سے نظر ہٹاتے اس پر گاڑی جو اس کی بات پر اپنے سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ کہاں ہے آپ کی دوسری بیوی؟ اس نے یوں کہا تھا جیسے آنکھوں کے سامنے ہوئی تو اس کا قتل فرض ہوگا۔ ہوگی کہیں، تم ہی تو کہہ رہی تھی کسی اور نے میرا شوہر کہا ہوگا۔ اذلان نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اذلان شاہ، اس نے چیختے ہوئے اذلان کا گریبان پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس افتاد کے لیے اذلان تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف گھرتا تیزی سے بریک لگا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مرنا چاہتی ہو تو سیدھی طرح کہو، گاڑی کے سامنے کھڑا کر کے خود تمہارے پوری قوت سے ہٹ کرتے ہوئے ہوا میں اڑاؤں گا۔ اذلان غر آیا تھا۔ اگر سڑک پر اکا دکا کاریں نہ ہوتی تو اس کی کار کی سپیڈ سلو نہ ہوتی تو جانے کیا کیا نقصان ہوتا۔ مرنا نہیں چاہتی، پر یاد رکھیے اگر میرے علاوہ کسی اور کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی تو آپ کے مرنے کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غر آئی۔ وہ اسے بالکل پسند نہیں تھا، پر اب جب اس سے جڑنے جا رہا تھا تو اسے بس اس کا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ اذلان نے اس کی بات پر دنگ ہوتے ہوئے اسے دیکھا، لیکن جلد ہی اس کے دماغ میں الشبا کی بات گونجی جب وہ فاریہ بیگم سے کہہ رہی تھی، نہیں ممی، اذلان شاہ نہیں، اور جس سے بھی آپ کہیں گی میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے تاثرات لمحے میں تن گئے۔ وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا۔ میں دوسری تو کیا تیسری شادی بھی کروں گا، تم روکو گی مجھے؟ وہ پیچھے ہوتے چیلنجنگ انداز میں کہتا، آخر میں تنزیہ سا ہنستا۔ کار واپس سٹارٹ کر گیا۔ الشبا نے غصے سے اسے گھورا۔ اگر وہ واقعی دوسری تیسری شادی کر لیتا تو ہاں اچھی ہی تھی، وہ کر لیتا، پھر اس کے پاس بہانہ آ جاتا اس جلاد سے جان چھڑوانے کا۔ وہ سب کو ٹھوس وجہ دے دیتی۔ وہ دل ہی دل میں پلان بناتی خوش ہوئی تھی۔ ایک نظر اذلان سکندر پر گاڑی جو تنے تاثرات کے ساتھ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور ونڈ سکرین کی طرف دیکھا۔ اگر اس جلاد نے دوسری شادی کر لی تو کیا میں اس سے الگ ہو پاؤں گی؟ بے ساختہ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے پر جلاد سے میں بھی الگ ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی دوسری بیوی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، پھر ڈھونڈتا پھرے گا نئی بیوی۔ وہ اپنے دماغ میں خیالات بنتی اس کی نامعلوم دوسری بیوی کا قتل تک کر چکی تھی۔ اپنے خیالات میں اسے پتہ ہی نہیں چلا گھر کب آیا۔ ہوش تو تب آیا جب کار پورچ میں کار روکتا، اذلان کار سے باہر نکلتا، دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند کرتا، وہاں سے غائب ہوا تھا۔ دروازے کی دھاڑ سنتے وہ بھی ہوش میں آئی تھی اور ہڑبڑاتے ہوئے تیزی سے کار سے باہر نکلی۔ اندر سے ملازمائیں اس کا سامان لینے آئی تو انہیں سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھنے کا کہتی وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان بنا کسی سے ملے کچھ بھی کہے سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ راہ چلتے کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار تھی سوائے اذلان شاہ کے۔ یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے ہر کسی کے بعد آتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ ایک ہی بار میں اسے لڑکی کے سبب کسی بل نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے دل کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا اس کے جذبات کا۔ وہ دونوں بار بار خود کو یہ باور کرواتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، پر حقیقت یہ نہیں تھی۔ دونوں ہی اپنے جذبات سے ناواقف تھے۔ ان دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پر سامنے والا کوئی بھی ان کے حالات دیکھ کر انہیں بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں حقیقت سے بھاگ رہے ہیں۔ ورنہ اذلان شاہ کو کیوں اس کی کہیں ایک بات سے فرق پڑتا؟ ورنہ الشبا شاہ کیوں ان لڑکیوں سے جلتی؟ اس کی دوسری بیوی کا نام سنتے اپنا آپ کھو دیتی؟ اس حقیقت کو وہ دونوں ہی نہیں سمجھنا چاہتے تھے، پر آنے والا وقت انہیں یہ سب کچھ بہت اچھے سے سمجھانے والا تھا۔ اگلے دن کا سورج نیا سویرا لے کر طلوع ہوا۔ شامنشن میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایک عجیب سا خوشگوار شور تھا۔ ماحول میں نکاح وقت آ پہنچا تھا۔ پہلے اسد اور نگدا کا نکاح ہوا، اس کے بعد اذلان اور الشبا کا، اور پھر اس کے بعد میران اور ماہم کا۔ تینوں لڑکیوں کے بھائیوں نے اپنے بھائی ہونے کا فرض بخوبی نبھایا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے نعمت شاہ نے ندا اور الشبا کو ان کے شوہروں کے کمروں میں چھوڑنے کا کہا، کیونکہ گھر کی بات تھی، انہیں کمرہ ہی بدلنا تھا، اس لیے ان دونوں کی رخصتی کر دی گئی۔ لیکن اصل حقیقت سے تو نعمت شاہ اور اذلان ہی واقف تھے کہ اذلان نے آدھی رات کو
ان کے کچھ بھی کر کے کل ہی رخصتی کے لیے منایا تھا، اور نعمت بیگم نے اپنے لاڈلے پوتے کی بات بھلا کیسے نہ مانتے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 3 سال کے لیے دور جا رہا ہے اور وہ اکیلا ان سب سے دور نہیں جانا چاہتا، اسے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے ایموشنل بلیک میل کے آگے نعمت شاہ ہار گئی، جبکہ نعمت شاہ نے زرین شاہ سے ماہم کی رخصتی کی بھی بات کی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ماہم کے ڈیڈ اپنے ٹور سے واپس آ جائے، تب تک ماہم کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، پھر وہ رخصتی کرنا چاہتے ہیں، جس پر سب راضی ہو گئے تھے۔ ندا تو بخوشی اسد کے کمرے تک پہنچ گئی، جبکہ الشبا کو جب فاریہ بیگم نے ازلان کے کمرے میں چھوڑنے آئی تو اس نے واویلا کھڑا کر دیا، ممی آپ نے کہا تھا صرف نکاح ہوگا۔ وہ پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اس نے سوچا تھا صرف نکاح ہوگا، شادی کا بھی کوئی سی نہیں ہے۔ وہ بالکل تیار نہیں تھی اس جھٹکے کے لیے۔ الشبا کیا فرق پڑتا ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو آئی ہو۔ فاریہ بیگم نے غصے سے کہا، ممی بہت فرق پڑتا ہے، مجھے ابھی نہیں کرنی تھی شادی، مجھے بھی پڑھنا ہے۔ الشبا چیخ اٹھی تھی، پر ماں کے احترام میں اس کا لہجہ عاجزی کیے ہوئے تھا۔ الشبا ازلان تمہیں پڑھنے سے نہیں روکیں گے، وہ جہاں جا رہا ہے تمہارا وہیں ایڈمیشن کروا دے گا۔ فاریہ بیگم نے اس کو سمجھانا چاہا، کیا مطلب میں ان کے ساتھ جاؤں گی؟ اس کے الفاظ حلق میں پھنس رہے تھے۔ بات 3 دن یا 3 ماہ کی نہیں تھی، پورے 3 سال کی تھی۔ 3 سال کے لیے اپنے گھر والوں سے الگ رہنے کے بارے میں سوچنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ہاں تم اس کے ساتھ ہی جاؤ گی، وہ شوہر ہے تمہارا، جہاں تمہیں لے جائے گا وہیں جانا پڑے گا۔ فاریہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس وقت اگر وہ اسے ذرا سے ڈھیل دے دیتی تو وہ بالکل نہ مانتی۔ نہیں ممی مجھے نہیں جانا پلیز، ان کا ہاتھ پکڑ کر روحان سی لہجے میں بولی۔ الشبا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم تمہاری شادی کہیں باہر کرتے تب بھی تو تمہیں ہمیں چھوڑ کر جانا ہی پڑتا نا، تب تو تم پوری زندگی کے لیے ہم سے الگ ہو جاتے۔ یہ تو بس 3 سال ہیں، کیسے گزریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فاریہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ چاہتی تھی وہ ازلان کے ساتھ ہی جائے، اس کو سمجھے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اسے اپنا بنائے۔ الشبا خاموش کھڑی رہی تو فاریہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں جا رہی ہوں، ازلان آنے والا ہوگا، اچھے سے پیش آنا ہے اس کے ساتھ میری بیٹی نے، وہ شوہر ہے تمہارا، اس کا الگ مقام ہے۔ فاریہ بیگم نے اس کا گھونگھٹ سر پر اڑاتے ہوئے کہا۔ مزید 2-4 ہدایات دیتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی الشبا کی آنکھ سے سب کے دور جانے کے خیال سے آنسو ٹپکا، جسے وہ بے دردی سے صاف کر گئی۔ ازلان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ ازلان کا غصہ نئے سرے سے اود کر آیا تھا۔ جب اس کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اب کیوں روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھی تھی؟ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور چینج کرو جا کر۔ ازلان سر جھٹکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، مجھے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ سچ میں بہت بڑے جلاد ہیں۔ وہ گھونگھٹ اٹھا کر پیچھے پھینکتی غصے سے بولی۔ اسے سب سے دور کرنے کی وجہ تو یہی تھا، پھر اس پر غصہ نکالنا ہی بہتر سمجھا۔ جبکہ اس کی بات سنتا ازلان ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے جو مجھے سب سے بڑا جلاد کوئی نہیں؟ ازلان نے اس کی گردن دبوچتے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر مضبوط گرفت جمائی کہ اس کا دل ازلان کے سینے میں دھڑکنے لگا۔ مجھے اتنے سال تک گھر سے دور رکھنے کا جرم کرے اور کہہ رہے ہیں کیا کیا ہے میں نے؟ مسٹر ازلان شاہ، آپ اتنے معصوم تو نہیں ہیں۔ اس کے کندھوں پر اپنے ناخن گاڑتی وہ بھی خرائی۔ اس میں کیا غلط ہے؟ تم کوئی انوکھی ہو جس کی رخصتی ہو رہی ہے؟ ندا کی بھی تو ہوئی ہے، اس نے غصے سے کہا۔ وہ اس کے غصے کی وجہ رخصتی سمجھ رہا تھا، پر وہ تو ایک الگ غم تھا، اس سے بڑا غم تو گھر والوں سے دور جانا تھا۔ ہاں ہوئی ہے، پر وہ آپ کی طرح بھیا کے ساتھ کہیں دور نہیں جا رہی، وہ بھی 3 سال کے لیے یہیں اس گھر میں رہنے والی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تم سے شادی تمہیں خود سے دور رکھنے کے لیے نہیں کی، جہاں میں رہوں گا وہی تم بھی رہو گی، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے میں دوسری شادی کروں گا۔ ازلان نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنا ہاتھ جس میں وہ اس کا چہرہ دبوچے ہوئے تھا اس کی گردن پر رکھتا اس کے لپسٹک سے سجے سرخ ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لٹانے
اس پر شدتیں لوٹانے لگا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے بے جان ہاتھ اپنے کندھوں سے سرک کر نیچے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اذلان نے چہرہ پیچھے کرتے اسے دیکھا جو اس کی ڈھیلی گرفت پر نیچے گرنے لگی تھی۔ الشبا! اس کو تیزی سے بیڈ پر ڈالتے اذلان نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس نے صبح سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا اور اب اس کو گھر سے دور جانے کی ٹینشن تھی۔ اسی وجہ سے اس نے کافی سٹریس لے لیا تھا۔ اوپر سے اذلان کی حرکت اس کے ہوش اڑا چکی تھی، جس پر وہ سچ میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اذلان گھبرا سا گیا، اس کی نبض دیکھ رہا تھا۔ آرمی کے کورس میں انہیں تھوڑا بہت میڈیکل بھی سکھایا گیا تھا، اس لیے وہ جلد ہی اس کی بے ہوشی کی وجہ سمجھ گیا۔ انٹرکام پر کال کر کے ملازمہ کو کھانا لانے کا کہتا اس نے الشبا کو ساری جیولری اتارتے اس کا بھاری دوپٹہ اس سے الگ کیا تھا۔ بنا دوپٹے کے اس کا دلکشی بکھیرتا سراپا اذلان کے دل پر اثر کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کے ہونٹوں سے غائب لپسٹک دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کب آ ٹھہری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایک بار پھر جھکتا ہوا اسے اپنی شدت سے سرخ پڑتے ہونٹ اپنی گرفت میں لے گیا۔ خود میں کسی کی گرم سانسیں محسوس کرتی الشبا کے حواس واپس لوٹے تھے۔ وہ آنکھیں کھولتی خود پر جھکے اذلان کو دیکھنے لگی جو پیچھے ہوتا اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش اذلان نے اپنے دل میں اتارا تھا۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ الشبا نے اٹھ کر بیٹھتے سامنے پڑا، اپنا دوپٹہ دیکھا تو خود پر نظریں دوڑائی۔ خود کو بنا دوپٹے کے دیکھتے وہ بری طرح گھبراتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ کب سے اذلان کے سامنے بنا دوپٹے کی تھی؟ یہ سوچ آتے اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ اذلان ملازمہ سے کھانے کی ٹرالی لیے واپس پلٹا تو اس کو بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دیکھا۔ اس نے بمشکل اپنا قہقہا دبایا اور ٹرالی صوفے کے قریب چھوڑ دا۔ وہ خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ وہ باتھ روم پہنے واپس آیا تو الشبا بھی اسی وقت سمپل سے ڈریس میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کی ڈریسنگ دیکھتے الشبا نے نظریں چرائی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ کھانا کھا لو پہلے۔ اس کو بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھ کر سرد لہجے میں بولا تو الشبا بنا کچھ کہے صوفے کی طرف بڑھی۔ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب تو اذلان نے خود آفر کر دی تھی، پھر وہ منع کیوں کرتی؟ اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ اذلان ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو گرے ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں تھا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتا کھانا کھانے لگا۔ الشبا کھانا کھاتی بیڈ پر جا کر سو چکی تھی۔ اس میں یہ صوفہ کھیلنے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا صوفے پر سو جائے گی، لیکن اس کو احساس ہوا سارا دن بیٹھ کر اس کی کمر ٹوٹنے کے در پر ہے۔ اس نے بیڈ پر لیٹنا ہی بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آف ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا اذلان اس کے قریب بیڈ پر لیٹا تھا، جیسے ان دونوں کی ہی تھکن حد سے سوا تھی۔ الشبا دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادی میں گم ہوتی اس کی طرف سرکتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اذلان تو ہلکی سی آہٹ پر جاگ جاتا، یہ تو پھر اس کی بیوی استحقاق سے اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ کیسے نہ محسوس کرتا؟ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا، اس کے بالوں پر بوسہ دیتا، اس کے گرد گرفت بنا گیا۔ اگلے دن وہ دونوں شام کے وقت سب سے ملتے وہاں سے نکلے تھے۔ ان کی منزل مری کینٹ تھا، جہاں اذلان نے ڈیوٹی دینی تھی اور وہیں 3 سال تک اس کی ٹریننگ بھی تھی۔ سبھی ان سے ملتے اپنی اداسی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہ مینشن کی جان اذلان شاہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، تو وہ سب اداس کیوں نہ ہوتے، لیکن سبھی اپنے تاثرات پر قابو پائے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے الشبا بمشکل خود پر قابو پائے کھڑی ہے۔ اگر کسی نے ذرا سی بات کہہ دی تو اس نے آنسو بہانے لگ جانا، لیکن کوئی بھی اسے روتے ہوئے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور پھر دیکھتے وہ دونوں شاہ مینشن سے نکلتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ وہ لوگ بائی ایئر وہاں پہنچے تھے۔ کینٹ پہنچتے ہی اذلان شاہ اسے لیے رہائش گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں کے آفس سے اپنے گھر کی چابی لیتے وہ اسے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں گھر پر پہنچے۔ وہ 1-2 کمروں کا خوبصورت گھر تھا جس کا کچن اوپن تھا۔ اذلان اسے وہاں چھوڑ کر خود میٹنگ کا کہتے کرنل سے ملنے جا چکا تھا۔ واپس آیا تو الشبا سو رہی تھی۔ اذلان نے اسے اٹھاتے ہوئے کھانا لانے کا کہا۔ وہ پیکٹس میں کھانا لے کر آیا تھا۔
یہ بس آج کے لیے تھا، کل سے کھانا تم بناؤ گی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے اذلان بولا، میں نہیں بناؤں گی۔ الشبا نے غصے سے کہا، کیوں؟ چاہتی ہو میں کھانے کی جگہ تمہیں کھا جاؤں؟ اذلان نے اس کو کھینچتے ہوئے کہا جو اس کی گود میں گری تھی۔ اذلان، یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، بیوی تمہیں نہیں خبر کیا کر رہا ہوں؟ اذلان نے سرگوشی کی اور اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا۔ میرے خیال سے ان کاموں کے لیے آپ کو اپنی دوسری بیوی کو یہاں بلا لینا چاہیے۔ الشبا اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی نہ روٹھے لہجے میں بولی۔ تو اذلان نے کہا لگایا تھا، میری پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی بیوی تم ہی ہو۔ ہر طرح کی سروسز مجھے تم نے ہی فراہم کرنی ہے، اس لیے خود کو اچھی طرح تیار کر لو۔ اذلان معنی خیزی سے آنکھ دبا کر بولا تو اس کی بات سمجھتی الشبا کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ وہ سرخ پڑتی اس کی گرفت سے تیزی سے نکلی۔ سب کام تمہیں ہی کرنے الشبا، میں میڈ نہیں رکھنا چاہتا۔ اذلان نے صاف لہجے میں کہا تو دور کھڑی الشبا نے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد سے اذلان صبح کا گیا رات کو گھر واپس آتا۔ وہ اکیلی ہوتی تھی گھر پر۔ ارد گرد کے گھروں میں رہتی سب لیڈیز بہت اچھی تھی۔ وہ سب اس سے ملنے آ جاتی تھی اور کبھی الشبا بھی چلی جاتی۔ اس دن جمعے برد سے الشبا نے گھر کے سب کام خود ہی کرنے شروع کر دیے۔ اذلان نے اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ وہ آن لائن ہی کلاسز لیتی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ الشبا کو اذلان کا انتظار کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اذلان کا بات بات پہ اسے چھیڑنا، اس کو معنی خیزی سے سرخ کرنا بھی جاری تھا۔ الشبا کے دل میں پھول کھلنے لگے۔ اس کو ادراک ہو گیا کہ وہ اذلان سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایک دن جب اذلان گھر واپس آیا تو الشبا گھر پر نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا الشبا ارد گرد کسی کے گھر گئی ہوگی۔ وہ سو گیا۔ 5 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو الشبا اب بھی نہیں تھی۔ اب تو اس کو واپس آئے 5 گھنٹے گزر چکے تھے اور الشبا نہیں آئی۔ اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ جگہ سیف ہے، لیکن پھر بھی الشبا ایسے کیسے اور کہاں چلی گئی؟ اذلان نے باہر نکلتے ارد گرد کے گھروں کے دروازوں پر دستک دیتے ان سب سے پوچھا کہ کیا الشبا یہاں آئی ہے، لیکن سب کا ہی کہنا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ اذلان اسے جگہ جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کو سمجھ آیا تھا کہ اس کا دل کیوں اتنی ہلچل کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ الشبا کے بنا اب جی نہیں سکتا۔ وہ جگہ جگہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب الشبا اسے ہاسپٹل کے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی، اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی اور ان کے پیچھے ہی شاید اس بچی کا باپ تھا۔ وہ بھی ایک میجر تھا۔ اذلان اسے جانتا تھا پر اس کا گھر تو بالکل مختلف سائڈ پر تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور سب سے زیادہ آگ جس بات نے اذلان کو لگائی تھی وہ الشبا کا ہنس کر اس میجر سے بات کرنا تھا۔ اب جب وہ سمجھ گیا تھا اپنا عشق تو الشبا کا کسی کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں تھا، کہاں وہ کسی سے ہنس کر بات کری تھی۔ اذلان ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ اذلان کو وہاں دیکھتے الشبا خوش ہو گئی۔ میجر کیسے ہیں آپ؟ اذلان الشبا کو اپنے پیچھے کرتے سامنے کھڑے میجر سے بولا، میں ٹھیک ہوں میجر، تھینکس ٹو یور وائف، میری بیٹی بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس نے تو مجھے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ میجر نے ہنستے ہوئے کہا تو الشبا اور بچی وہ دونوں بھی کھلکھلائی۔ الشبا کو وہ بچی اپنے گھر سے تھوڑی دوری پر ملی تھی، جہاں وہ نیچے بیٹھی اپنا گھٹنا پکڑے رو رہی تھی۔ الشبا اسے اٹھاتے تیزی سے آگے بڑھی۔ جب اس بچی کا باپ بھی اسے ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا اور دونوں مل کر اس کو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ وہ بچی کافی چلبل سی تھی۔ الشبا اور اس کی خوب بن گئی۔ اس کا خون زیادہ بہہ گیا تھا کیونکہ صرف گھٹنے پر چوٹ نہیں لگی تھی، اس کو بازو پر بھی گہرا کٹ لگا تھا۔ جہاں وہ گری تھی وہاں لوہے کے کچھ پترے تھے۔ جب تک وہ ہاسپٹل میں رہی الشبا بھی اس کے ساتھ رہی تھی۔ باہر نکلتے اسے سامنے اذلان نظر آیا تو اس نے میجر کو بتایا کہ وہ اس کا شوہر ہے، جس کے سامنے سے میجر نے کہا کہ وہ جیلس ہو رہے اور الشبا کی ہنسی گونجی۔ اس نے خود بھی دلچسپی سے اذلان کا سرخ چہرہ دیکھا۔ الشبا اسے دیکھ رہی تھی اور اذلان میجر اور اس کی بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ ان سے بات کرنے کے کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ اذلان کچھ نہیں بولا تھا، وہ چپ ہو گیا تھا، جو الشبا کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ دونوں واپس اپنی روٹین پر آ گئے۔ آج کل موسم بہت ابرآلود رات کا وقت تھا جب بارش شروع ہو گئی۔ الشبا ٹیرس پر چلی آئی۔ اسے بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا۔
اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ اذلان کب واپس آیا۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھتے وہ ٹیرس پر گیا تو سامنے ہی اس کا دلکش وجود دیکھتے اذلان کے جذبات کو ہوا ملی۔ وہ اس کے پاس جاتا پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اذلان، اس کو محسوس کرتی الشبا جی جان سے کانپی تھی۔ اذلان کی جان۔ اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اپنا لمس چھوڑا۔ اذلان پیچھے ہٹے، کھانا۔ الشبا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ آج نہیں جان، تم نے اذلان کے جذبات کو ہوا دی ہے اور انہیں سہنا بھی اب تمہارا ہی کام ہے۔ اذلان نے اس کو گھماتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بارش کی بچھاڑ میں دونوں بھیگتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اذلان جھکتا ہوا اس کی گردن کو داغدار کہنے لگا تھا، اذلان مت کریں۔ الشبا نے اس کو پیچھے ہٹایا۔ تم مت کرو الشبا، اذلان نے کہتے ساتھ ہی اپنی گود میں اٹھایا تھا اور اس کو اندر لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا تو کانپتی ہوئی الشبا نے رخ موڑ لیا۔ اذلان نے اسے سیدھا کیا، تم صرف میری ہو الشبا، کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ اذلان اس کے کان میں غر آیا تھا۔ اسے اس دن کی اپنی حالت اچانک یاد آئی تھی جب الشبا اس لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ الشبا نے مسکراہٹ ضبط کرتے نظریں جھکائے اپنے بازو اس کے گرد ڈال لیے۔ اذلان مسکراتا وہ اس پر جھکا تھا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ دونوں کے بیچ حائل تمام پردے اترتے گئے اور ایک مضبوط رشتہ استوار ہوا۔ اگلی صبح ایک دوسرے کی باہوں میں دونوں کی ہی خوشگوار صبح ہوئی تھی۔ الشبا ہر دن اس کی محبت پا کر نکھرتی جا رہی تھی۔ منشن میں بھی وہ دونوں اکثر ہی ویڈیو کال پر بات کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کو یہاں آئے 1 سال کب گزر گیا ان دونوں کو ہی خبر نہیں ہوئی۔ آج الشبا کام مکمل کرتی اذلان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں اذلان گھر میں داخل ہوا، وہ سلام کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الشبا کا منہ کھلا تھا۔ وہ روز اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے سلام کرتا تھا، پھر آج کیا ہوا؟ تھوڑی دیر تک وہ باہر نہیں آیا۔ الشبا کمرے میں گئی تاکہ اسے کھانے کے لیے بلا سکے۔ اندر داخل ہوئی تو اذلان ابھی تک وردی میں ہی تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ پہلے تو اذلان نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے سر پر رکھا اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی تو اذلان نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے اوپر گراتے خود میں قید کیا، پر بولا کچھ نہیں۔ اذلان، کیا ہوا ہے؟ الشبا نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سر درد۔ اس نے بس یہی الفاظ کہے تھے، میں دبا دیتی ہوں آپ کا سر۔ الشبا کا اسے یوں دیکھنا مشکل تھا، اس کی جان پر بن رہی تھی۔ اذلان کا ہاتھ ہٹاتی وہ اٹھ کر بیٹھتی، اس کا سر دبانے لگی تو اذلان اپنا سر اس کی گود میں رکھتے اس کے گرد بازو باندھ لیے۔ الشبا بنا آواز لیے اس کا سر دباتی رہی۔ دونوں کو خبر ہی نہیں ہوئی کب ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اذلان اٹھا تو اس کو یوں بیڈ گراؤنڈ سے سوتے پایا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر الشبا کو سیدھا کر کے لٹایا تھا جو سو رہی تھی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، I will miss you so much۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ اذلان نے کارڈ لے کر اس کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنا یونیفارم تبدیل کر کے دوسرا یونیفارم پہنتا وہ جا چکا تھا۔ الشبا اٹھی تو اس کی پہلی نظر کارڈ پر ہی پڑی تھی جس میں لکھی لائنیں پڑھتے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیوں دل ایسے دھڑک رہا ہے۔ حالانکہ اذلان جب پہلے جاتا تھا تب بھی کارڈ چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن آج اس نے جو لائنز لکھی تھی وہ اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی باہر آئی۔ اس نے بے دلی سے ناشتہ کیا، پھر کافی دیر شاہ مینشن میں سب سے بات کی، پر اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اس نے اذلان کو کال ملائی، اس کا نمبر بند تھا۔ وہ دوبارہ کال کر رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے کھولا تو سامنے والے گھر میں رہتی اذلان کے کولیگ کی بیوی کھڑی تھی۔ وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کو بٹھاتے اس سے سلام دعا کرتے وہ اس کے لیے کچن سے پانی لینے چلی گئی۔ جب سامنے بیٹھی اس عورت نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل سے اٹھاتے ٹی وی آن کیا، سامنے سے جو خبر اس کے کانوں میں پڑی تھی اس کا دل رک سا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے میجر اذلان شاہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ وہ ایک خفیہ مشن کے دوران شہادت کا رتبہ پا چکے۔ نیوز اینکر مزید بول رہا تھا، پر اس کا اتنا سننا تھا کہ وہ حواس کھوتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اذلان کے کولیگ کی بیوی جو سامنے صوفے پر بیٹھی تھی جلدی سے اس کی طرف بھاگی
اس نے اپنے شوہر کو کال کرتے سب بتایا۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہ 3-4 لیڈی آفیسرز کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ وہ لوگ اسے لے کر CMH پہنچ گئے۔ شاہ مینشن پر جیسے اذلان کی شہادت کی خبر بجلی بن کر گری تھی، وہ لوگ فوراً ہی وہاں سے نکل آئے تھے مری کے لیے۔ جواد شاہ، نعمت شاہ، ندا اور ماہم یہ لوگ شاہ مینشن تھے، باقی سب مری پہنچ چکے تھے۔ یہاں آ کر انہیں اذلان کی کوئی خبر نہیں ملی، پر دوسری بری خبر ان تک یہ پہنچی تھی کہ الشبا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ سب لوگ وہیں چلے آئے۔ کوریڈور میں دروازے کے باہر کھڑے وہ ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے انہیں یہ بتایا کہ الشبا ٹھیک ہے، سٹریس لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا اذلان کے جانے کا غم منائے یا اس نئے آنے والے مہمان کی خوشی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ سب اندر داخل ہوئے۔ بھیا اذلان کہاں ہے؟ اس نے نم لہجے میں پوچھا۔ وہ یہیں ہے، آ جائے گا تھوڑی دیر میں، اسد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے سٹریس بالکل نہیں دینا ورنہ اس کی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ سب لوگ باری باری اس سے ملے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، اسد کے جواب پر خاموش ہو گئی تھی۔ سارا دن اس نے جب بھی یہ بات پوچھی بار بار اسے وہ لوگ کہتے رہے کہ وہ آ جائے گا۔ اگلا دن نکل آیا تھا لیکن اس کا جواب نہیں بدلا۔ تایا ابو اذلان کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ سبھی اس کے سوال پر خاموش ہو گئے تھے۔ گھڑیا آ جائیں گے بھائی، میرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ، آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اذلان یہاں نہیں ہے۔ وہ پینک ہوتی اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر اتار گئی۔ الشبا سنبھالو خود کو۔ فاریہ بیگم نے تیزی سے اسے پکڑا۔ مامی اذلان لا دیں، انہیں کہیں اگر چھوڑ کر جانا ہی تھا تو مجھے اپنی عادت کیوں ڈالی انہوں نے؟ وہ روتی بلکتی بولی۔ فاریہ بیگم نے بمشکل اپنے آنسو کنٹرول کیے تھے۔ نعیمہ شاہ تو دور کھڑی اپنی بہو کی ایسی حالت دیکھتی بری طرح رو رہی تھی۔ سب مرد حضرات بھی پریشانی سے وہاں کھڑے تھے۔ اذلان، وہ چیخی تھی۔ فاریہ بیگم آنسو بہاتی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو پہلے اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور اب اس کے بنا رہنے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی کوئی کچھ بولتا جب دروازہ کھلا تھا۔ کرنل اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم گڑیا، کیسی ہو؟ کرنل سب کو سلام کرتے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ الشبا کی ہچکیاں جا رہی تھی، وہ بنا کچھ بھی بولے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ کرنل اس کی حالت سمجھ رہے تھے، مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ میرے پاس گڑیا کے لیے اور آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، انہوں نے کہا تو سب نے ہی انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ ارے بھئی سچ کہہ رہا ہوں، خوشخبری ہی ہے۔ آپ سب اذلان اور فوج کا جوان میجر اذلان شاہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ میجر اذلان کو کچھ نہیں ہوا، وہ غازی بن کر لوٹے۔ ان کی شہادت کی خبر جھوٹی افواہ تھی جو اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے خود پھیلائی تھی۔ میجر اذلان شاہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ کرنل نے اس سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو سبھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میجر اذلان شاہ پوری آب و تاب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر آتے اس نے سامنے کھڑے کرنل کو سلیوٹ کیا، جس کا جواب دیتے کرنل نے اسے کہا تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اور خود وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اذلان سب سے پہلے نعیمہ شاہ سے ملا جو اس کا چہرہ چومتی اس کے ہونے کا خود کو یقین دلا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ باری باری سب سے ملتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا جو بیڈ کے قریب کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ اذلان سخت لہجے میں بولا۔ اسے پتا تھا وہ ایسے ہی اس کی موجودگی کا یقین کرے گی، اور وہی ہوا تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے اپنی طرف سے پوری قوت سے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا جو اسد اور میران کے دل کو ٹھنڈک پہنچا گیا تھا۔ وہ ان دونوں سے بڑا تھا، اس لیے وہ لوگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اس طرح غائب ہونے پر ان دونوں کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی حالت بگاڑ دیں۔ الشبا رکی نہیں تھی، مسلسل گردان کرتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ وہ سب ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ بیوی، سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میجر اذلان شاہ اپنی بیوی سے پٹ رہا تھا۔ اذلان مصنوعی کراہ برتا اس کے ہاتھ قید کرتا اس کے کان میں سرگوشی میں بولا، آئی ہیٹ یو۔ الشبا ایک بار پھر چیخی۔ اذلان نے اس کے ہیٹ یو کا جواب اس کے لبوں کو قفل لگا کر دیا۔ اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
جگہ کا خیال کرتے وہ بمشکل اس سے الگ ہوا۔ اذلان کو دیکھتے ہی سب ایک دن ان کے ساتھ رکے۔ اسد نے گھر فون کر کے ان کو بھی بتا دیا تھا۔ اذلان نے باقاعدہ ان سب سے ویڈیو کال پر بات کی تھی۔ وہ سب لوگ اذلان کو باپ بننے کی مبارکباد دیتے واپس جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اذلان شاہ نے اپنے انداز میں الشبا کو مبارکباد دی، جس کو وصول کرتے الشبا اگلے دن سرخ سی اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے 2 سال گزر گئے۔ وہ لوگ شاہ مینشن کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ اذلان نے ایک بازو کے حصار میں الشبا کو لیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے بازو میں چھوٹے میجر اذلان شاہ کو۔ اس کی پوسٹنگ اس کے اپنے شہر میں ہو چکی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو سبھی نے ان لوگوں کو دیکھتے خوش ہوتے ویلکم کیا۔ شاہ مینشن کی رونق جیسے واپس آ چکی تھی۔ اسد اور میران کے بچے بھی تھے۔ ہر طرف ہنسی کہکہے خوشیاں گونج رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔